الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس و معطر و مطہر حمد و ثناء و بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی اللہ پاک سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے قرآن کریم دے آخری پارہ اور سورۃ الاعلیٰ دی دو آیات پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرماؤ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو سب نو حق سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا کہ بے شک او بندہ بلائی نو پہنچ گیا اپنے مراد نو پہنچ گیا جڑا پاک ہویا تزکا یعنی تزکیہ کیتا اس نے اپنا ظاہر بھی پاک کیتا اور اپنا باطن بھی پاک کیتا پھر رب نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور اپنے رب دا نام لے کے اس نماز پڑھی گویا پتہ چلیا کہ فلاح وہ بندہ ہی پائے گا جڑا نماز پڑھنے والا ہے جیڑا نمازی ہے وہ بندہ فلاح پائے گا
تو مومن بندہ جڑا مسلمان ہے وہ دا دل بھی پاک ہونا چاہیے، وہ دا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، وہ دا اندر بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ باہروں نہاتا دھوتا ہوئے تے اندروں کالا ہوئے، پھر بھی گل نہیں بندی، یا کہے کہ جناب باہروں میں استطاعت ہونے دے باوجود وہ میلے کچیلے کپڑے پائے، یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھے، یہ بھی حدیث شریف دے اندر اجازت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا سونے ستھرے کپڑے پانا حضور دی سنت ہے، اور اللہ پاکیزگی نو پسند فرماندا ہے، تو لہذا بندے نو سونے کپڑے ستھرے کپڑے پانے چاہیے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ نماز جیڑی ہے، یعنی وہ بندہ پاک جیڑا ہوندا ہے، اللہ فرمایا اپنی مراد نو پہنچیا، یعنی فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا اور اس بندہ صرف پاکی دے نال ہی نہیں بلکہ وذاکر اسم ربہ فصلی، جن نے ساڈا نام لے کے نماز ادا کی تھی وہ بھی فلاح پا گیا۔ تو پتہ چلیا پاک رہن والا بھی بندہ پاک جناب اللہ کامیابی دے رستے تے ہے، اور نماز پڑھنے والا بندہ بھی کامیابی دے رستے تے ہے۔ ایک بندہ ہن نماز چ ہوندی اودوں جدوں بندہ پاک ہوے، یعنی بندے دا جڑے شرائط نے نمازیاں انہاں دے اندر یہ بھی ہے کہ بندے دا بدن تے کپڑے پاک ہون، جگہ پاک ہوے۔ اگر نہ پاک ہوئے گی، بدن پاک نہ پاک ہوے، یا کپڑے نہ پاک ہون، یا جگہ نہ پاک ہوے تے نماز نہیں۔ اس لحاظ نال جو بھی ذکر اذکار بندے دے ہونے چاہیے نے وہ اس لحاظ نال ہون کہ بندے دا اندر بھی پاک ہوئے تے بندے دا باہر بھی پاک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو دکھاوا جڑا ہوندا نا ایک دنیاوی ہوندا ہے، یعنی میں تانوں دکھاوا کر سکنا، دکھاوے دے طور تے میری گفتگو ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ دکھاوے دے طور تے اللہ دی راہ دے اندر کو مال خرچ کرے، دکھاوے تے قربانی دے، کوئی 100 معاملات نے، لیکن یہ صرف دنیاوی حد تک ہے۔ بندے نے ثواب نہیں دینا، یعنی میں بیان کر رہا تو مینوں تساں اجر نہیں دینا، تسی نماز پڑھن آئے ہو تو میں تانوں اجر نہیں دینا۔ اجر کنے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ اللہ تے کولوں کوئی شاید جھپی تے نہیں نا، او دے کول تے کوئی لکی تے نہیں نا، انہوں دکھاوے دی لوڑ نہیں، انہوں کا دی لوڑ ہے نیت دی۔ کا دی بھئی نیت دی، کہ بندے دی نیت کیسی ہے۔ اگر دی نیت اچھی ہے اللہ انہوں اسی نیت ثواب عطا فرمائے گا، نیت دیتے اللہ ذات اس نے آباد فرمائے گا، شاد فرمائے گا۔ اگر نیت ہی ٹھیک نہیں، وہ دی نماز بھی نہیں، وہ دی روز و زکاة و صدقات صوم و صلاۃ بھی نہیں، وہ دی قربانی بھی نہیں۔ دیکھو نا میں پچھلے دن قربانی دا مسئلہ بھی، اگر ایک بندے دی نیت ہے کہ گوشت ہی کھانا ہے انہیں، قربانی دی نیت نہیں، یار قربانی چلو یار میرا بھی حصہ رکھ لے گوشت آئے گا، وہ دی قربانی دی نیت نہیں، اسی دے نیت نہیں جانتے۔ لیکن جڑا مشترکہ قربانی اس بندے نے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تو کن دی نا دی قربانی کر رہے ہیں، اے بندے نے پوری جانچ پڑتال کرنی چاہیے، تیرا عقیدہ کی ہے، اللہ رسول دے بارے، توحید دے بارے، ختم نبوت دے بارے تیرا عقیدہ کی ہے، پھر بندے نے حصہ دار بناؤ۔ تو اگر وہ نیت صرف گوشت دی ہے تو دی قربانی نہیں، بلکہ جدے اندر انہیں حصہ پایا نال چھیانوں میں لے کے ڈوب دے، سمجھ آئی؟ تو اس لحاظ نال بندے واسطے دکھاوا چل جاندہ، دنیا داری سے بندہ 4 سال 50 سال 60 سال دکھاوے دا مومن بن کے، پیر بن کے، فقیر بن کے کٹ لے گا، لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر کچھ پائے گا نہیں۔ تو اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑا اجر و ثواب بندے نوں ملنا ہے وہ ادو ہی ملنا ہے کہ جدوں دی نیت اچھی ہوئے گی، نیت دے اندر فطور نہیں ہوئے گا۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس موقع تے بڑی پیاری منظر کشی کی تھی۔ آپ فرماندے نے جے رب ملدا نہ تے ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب ملدا منہ
بکریاں رب ملدا جتی یا ستیاں تے ملدا کٹیاں وچھیاں سلطان بہو رب نو ملدا سلطان بہو رب نو ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں کپڑے ویکھ ہی لبنا ہوندا تے پھر تے بڑے بڑے لوگ کپڑے پاندے کافر تھوڑے سونے کپڑے جناب غیر مسلم بڑا اچھا عمل کرتے ہیں دنیاوی لحاظ دے نال فرمایا نہیں رب انہاں نوں لبے گا جنہاں دے دل پاک نے جنہاں دی نیت اچھی ہے نیت دے اندر اللہ رسول دی رضا ہے رب اس نوں ملے گا سامعین محترم میری گفتگو دا مقصود ہے کہ بندے دا ظاہر بھی پاک ہوئے تے بندے دا باطن بھی پاک ہوئے او دی دنیا بھی پاک ہوئے او دا دین بھی پاک ہوئے او دا دل بھی پاک ہوئے او دے کام بھی پاک ہون تو سامعین محترم ہر پاک صاف اچھا کام کرن تو پہلا بسم اللہ شریف دا وظیفہ کرنا اللہ دے نام دی مالا جپنا کتنا افضل عمل ہے حدیث مبارکہ دی روح دے نال سماعت کرنا اے بسم اللہ شریف بھی اللہ دا ذکر ہے کلمہ طیبہ شریف لا الہ الا اللہ اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے افضل ذکر ہے پسندیدہ ذکر ہے تو اللہ پاک نے رسولہ اور نبیوں نے بڑیاں کتاباں عطا فرمائی یعنی ہر نبی ہر رسول سوالہ کم و بیش اللہ نے ہر کسی نے صحیفے عطا فرمائے کتاباں عطا فرمائیاں علم دے کے بھیجیا تو مشہور زبور تورات انجیل اور قرآن پاک تورات اندر بھی لوگاں ڈنڈی مار لی زبور انجیل اندر بھی لوگاں ڈنڈی ماری لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جدی اندر لوگ ہیر پھر کر سکے نہیں انہاں کافروں تو بڑا زور لایا کہ اپنے کولو بنا کے لے اندر رب آگیا وہ کوئی ایک صورت ورگی کوئی صورت ہی بنا کے بکھاؤ تسی اپنے سارے مددگار کٹھے کرو پھر بھی نہیں تسی یہ کام کر سکتے تو سامعین محترم کیوں کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ رب فرمایا اسی ہی قرآن نازل کرنے والے ہیں اور اسی یہ دے محافظ ہیں یعنی اسی یہ دے محافظ ہیں اللہ نے نکی نکی بچیاں دے سینے اندر قرآن محفوظ کر چھڑیا صاحب کا کتابہ میں کوئی حافظ نہیں گزریا امتی کوئی حافظ نہیں سی ہوندا صرف نبی حافظ ہوندا سی کہ اللہ نے امت محمدیہ تے نام فرمایا کہ اللہ نے ایک ایک کار کئی حافظ پیدا فرما چھڑیا سبحان اللہ سامعین محترم تو بندیاں بڑا زور لایا کہ قرآن بدلیا جائے کچھ ہوئے کفار مشرقین عیسائی یہودیاں نصرانیاں وغیرہ نے لہذا کم کر سکے کامیاب ہوئے نہیں ہوئے کیوں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا یعنی قول محمد دا قول حضور دا قول رب آکھے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر سائنس بدل گئی ٹیکنالوجی بدل گئی معاشرہ بدل گیا مکان بدل گئے چلن پھرن دے معاملات بدل گئے زیور بدل گئے ہر چیز بدل گئی بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہیں بدلا جا سکتا قرآن دی زیر زبر شد مادو ہے جیڑی 1400 سال پہلے یہ او دنیا چالدہ آ رہی ہیں قرآن دی ترتیب وہ ہے جیڑی او
دی چل دی آ رہی قرآن دی آیتاں بھی وہی جڑیاں ادوں دیاں چل دی آ رہی ہیں قرآن بدلیا گیا اور کوئی بدل سکتا بھی نہیں تو سامعین محترم اللہ رب العالمین نے جتنیاں کتاباں دنیا تے نازل فرمائیاں سارے اندر بڑا علم ایک خزانہ بھیجیا دنیا تے لیکن اللہ نے انہاں ساری کتاباں دا مغز لب لباب قرآن اندر اور قرآن اندر ہر شاید ذکر فرما چھڑیا وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اللہ دا قرآن اندر وَقُلَّ شَيْءٍ ہر ایک شاید ذکر أَحْصَيْنَاهُ اور فرمایا کھول کے فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اس کتاب دے اندر سا روشن طریقے دے نال واضح فرمایا تو ہن ہر ایک چیز علم تورات زبور انجیل صحیفے انہاں حضرات توجہ میری گفتگو وال بنیادی بات پیش کر رہے ہیں ہر ایک چیز دا ذکر جیڑا نا اللہ نے قرآن پاک اندر رکھے ہے تورات دا علم بھی قرآن اندر ہے زبور دا علم بھی قرآن اندر ہے انجیل دا علم بھی قرآن اندر ہے صحیفیاں دا علم بھی قرآن پاک اندر ہے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی ہے جیڑی بھی ہر رسول دے کتاب آئی ہر ایک شاید ذکر قرآن اندر ہے کہ قرآن دے اندر جس شاید اللہ نے پہلا ذکر نہیں کیتا ہر شاید ذکر قرآن اندر رکھیا پہلی لوح محفوظ لے کے لوح قلم ہر ایک چیز ذکر پہلے دن تو جدو خدا نے چیزیں بڑھانی شروع کی تھیا قیامت تو بعد تک دا ذکر اللہ نے قرآن اندر رکھیا اور جو ہے جملے عمل بھئی اللہ نے پورا دا پورا قرآن جیڑا مصطفیٰ دے سینے جے رکھیا اس کا نال آکھیو سبحان اللہ جب قرآن اندر حق بندہ عقیدہ رکھ رہا کہ ہر شاید ذکر ہے انہوں پھر اے ذکر محبت نہ مننا چاہیے کہ قرآن اندر اگر ہر شاید ذکر ہے تو جدے سینے دے قرآن آیا ہے او دے کول ذکر کیوں نہیں او دے کول علم کیوں نہیں ہر ایک شاید ذکر جو قرآن اندر ہے علم جو قرآن اندر ہے کہ قرآن اترے سینہ مصطفیٰ تے پھر مننا پہے گا سینہ مصطفیٰ تے اگر قرآن اتریا تو پھر سینہ مصطفیٰ پہ ہر ایک شاید علم بھی موجود ہے علم بھی موجود ہے حضرات میں جڑی بات کرنا چاہنا اللہ نے پورا دا پورا لب لباب دنیا دی ہر ایک شاید قرآن اندر رکھی قرآن دا دل ہے سورہ یاسین شریف مزے نال قرآن دا دل کی یہ سورہ ہے یاسین شریف ہر شاید لب لباب یاسین شریف دے اندر یاسین شریف دا ہر ایک ذکر جناب اللہ آیا آیت الکرسی دے اندر آیت الکرسی دے اندروں میں سار شاید ذکر پہنچیا فاتحہ شریف دے اندر پورے قرآن دا علم فاتحہ شریف دے اندر مزے نال سبحان یعنی یہ سیکھی دیکھنے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اللہ واسطے نے جڑا تمام جانا دا پالن والا مالک یوم الدین جڑا روز جزا دا مالک ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الرحمن الرحیم بڑا مہربان رحمت رحم والا ہے پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ تیری ہی عبادت کرنے ہیں تیرے کو مدد مانگنے ہیں انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں دے تو انعام کیتے نہ کہ انہاں لوگاں دے رستے تے یا اللہ جنہاں دے تیرا غضب ہویا جڑے گمراہ ہوئے انہوں نے لوگ اندر اے اسی فاتحہ دا ترجمہ پڑھنے ہیں بظاہر تے عقل کام بھی نہیں کر دی لیکن نبی پاک دا فرمان ایک اللہ دس دے اللہ نے ہر ایک شاید دا ذکر قرآن اندر قرآن دا ذکر فاتحہ شریف دے اندر اے پتہ چل لیا ہر ایک شاید دا ذکر فاتحہ دے اندر موجود ہے فاتحہ شریف دے اندر موجود ہر ایک شاید دا ذکر موجود ہے پھر جو فاتحہ اندر موجود ہے حضور نے فرمایا پھر فاتحہ شریف دا اللہ نے لب لباب ہر ایک شاید جڑی بسم اللہ شریف سے رکھی مزے نال زبور تورات انجیل صحیفے ہر ایک شاید آدم علیہ السلام تو لے کے مصطفیٰ جان رحمت تک ہر ایک شاید ذکر قرآن اندر توجہ ہے بے جملے عمل گل نو ذرا غور نہ سنو ہر ایک شاید ذکر قرآن اندر تے قرآن دا ہر ایک شاید ذکر یاسین دا ذکر جناب آیت الکرسی آئی الحمد شریف دے اندر الحمد شریف دا لب لباب بسم اللہ شریف اندر پھر تینوں مننا پہے گا کائنات دا ہر ایک نقطہ تے وظیفہ اللہ نے بسم اللہ شریف اندر رکھے تے بسم اللہ کی ہے اللہ دا نام ہے مننا پہے گا اللہ دے نام وچ ہر درد دی دوائے گل ٹھیک کر رہے ہیں بھائی
جملے ذرا پھر سماعت کرو. اللہ نے بسم اللہ شریف اندر رکھے ہر شے. حضور فرمایا بسم اللہ فاتح شریف دے اندر ہر چیز, پھر فاتح شریف دا ہر شے چوک کے اللہ نے بسم اللہ اندر رکھ دیتی. ہن مزے والی بات کی ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پھر پوری دی پوری بسم اللہ, پوری دی پوری بسم اللہ او دے اندر جتنا بھی علم موجود ہے اللہ پاک نے چک کے تے بسم اللہ دی بے اندر رکھ چھڑیا. عشق نال سبحان اللہ. بھئی بات سمجھ آئی؟ گل بیان کر سکو گے نا جتھے کتے کرنی پوے. اللہ نے ہر ایک شاید ذکر قرآن اندر رکھے ہے, تورات دا بھی ذکر, زبور دا بھی ذکر, انجیل دا بھی ذکر, ہر کتاب دا ذکر قرآن اندر. قرآن سینہ مصطفیٰ تے اگر کسی دا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اندر ہر چیز موجود ہے, قرآن ہر ایک علم جاندا ہے, پھر انہوں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے. اگر قرآن جاندا ہے پھر صاحب قرآن بھی جاندا ہے. جدے سینے سے قرآن آیا پھر وہ بھی ہر شے جاندا ہے. اگر یہ عقیدہ دو نمبری مارے گا, آکھے قرآن اندر ہر ذکر موجود ہے, قرآن کو ہر علم موجود ہے, نبی پاک کو ہر علم موجود نہیں, وہ بندہ دو نمبری کر رہا, منافقت کر رہا ہے. قرآن دے نال نہیں چل رہا. قرآن نال بندہ اودو چلے گا جدو صاحب قرآن نو لے. سمجھ آئی بھئی؟ جدو صاحب قرآن کی محبت دے نال قرآن وال چلے گا پھر ہر شاید علم لبے گا. پتہ چلیا پھر ہر شاید ذکر قرآن اندر. تے قرآن نو اللہ نے سما کے الحمد شریف اندر رکھیا, الحمد نو اللہ نے کٹھیاں کر کے بسم اللہ اندر رکھیا, بسم اللہ نو سما کے اللہ نے بسم اللہ دی بے اندر رکھیا. اپنی بات نہیں کر رہا, حدیث شریف پڑھ رہے ہیں بھائی. بسم اللہ شریف دی بے اندر ہر ایک چیز دا ذکر. انہوں حکم کیے بندے واسطے. آج میری فضیلت ہے بسم اللہ شریف کہ بسم اللہ شریف دیاں برکتاں کی نیت. حکم بندے واسطے یہ ہے کہ جدو بھی کوئی نیک پاک ستھرا صاف کام کرے اللہ دا نام لے کے کرے, اللہ دا نام لے کے کرے, او دے اندر خسارہ ہون لگا. اللہ توجہ ہے بھئی, سنو مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانے ہو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع. حضور فرمایا یعنی ہر نیک کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے, کوئی بھی نیک کام, نماز پڑھن لگ گیا, کھانا کھان لگ گیا, کپڑے پان لگ گیا, کوئی اور نیک کام کرن لگ گیا, اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے حضور فرمایا فہو اقطع, وہ کام پورا نہیں رہندا بلکہ ادھورا رہندا. کام پورا نہیں ہوندا بلکہ کی ہوندا ہے, ادھا ہوندا ہے. بندے دی نظر اندر ہو سکتا ہے کہ دروازہ پورا بن گیا ہے, یعنی کوئی کاریگر دروازہ شروع کرے بنانا, نیک کام کر رہے ہیں نا, رزق کما رہے ہیں نا, تو دروازہ بھی انج بنا چھڑو دی نظر دے اندر دروازہ تے بن گیا. پر حضور فرمایا جڑا اللہ دے نام تو بغیر کام کیتا جائے وہ پورا ہو سکتا ادھا ہی کام میں. اگلی حدیث سماعت کرو. ہاں ہر نیک تے جائز کام واسطے بسم اللہ ضروری ہے, ناجائز کام واسطے نہیں. زنا, چوری, حرام مال, شراب پیندیاں, جوا کھیڑدیاں, رشوت لیندیاں, کو بندہ بسم اللہ پڑھدا ہے تے کفر کردا ہے. کی کردا ہے؟ کیوں ناجائز کام تے کر رہا ہے. آگو ناجائز بندہ کام کر لو, اللہ دی مرضی ہے. پچھلے دن کو ساتھی بیٹھ کے چلو کہ گل نکل آئی ہے, اصلاح واسطے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں یہ مرضی ہے. میں کس طرح مرضی ہے؟ اس طرح اسی 10 روپیے جناب مسجد دئیے, یا کوئی بندہ مسجد بنوائے یا کوئی ایسا کام کرے تو تختی بھی اپنے نام دی لگ دی کہ بھئی کام میں کروایا کام پٹھا ہو جائے تو اللہ دی مرضی. ٹھیک ہے جی, کہ کام بندہ پٹھا کر لیتے ہیں کہ اللہ دی رضا انج دی سی. کیوں بھئی سامنے کھوے کروں پتہ ہے کھو اندر ڈگاں گا مر جاواں گا, نکلیا نہیں جانا. کہ اللہ دی مرضی ہے کھو اندر ڈگ کے مار, کہ اللہ دی مرضی ہے کہ تو جہنم اندر جا. اللہ دی مرضی جی, اللہ دی مرضی نیکاں کاماں تے مرضی یاد نہیں آندی. کیوں بھائی؟ بھائی نیک کام کرنا ہے, اللہ دی راہ اندر خرچ کرنا ہے. کنے کیتا جی؟ میں کیتا ہے. اے کام کنے نلکا لوایا جی؟ میں لوایا. اے فلانا کام کنے کیتا جی؟ میں کیتا ہے. تے جدوں کو پٹھا کام ہو جائے تو پھر کہہ جاندا جی اللہ دی مرضی اس طریقے دی سی. حضرات ایسا نہیں, یہ غلط عقیدہ ہے, یہ 2 نمبری ہے. اسی خدا دی ذات نو کی سمجھے؟
اللہ نے رستہ انسان واسطے رکھیا ہے، کب رکھی؟ شعور رکھی ہے، اے دوزخ والا رستہ ہے، جنت والا رستہ ہے۔ ہن بندے نوں نہیں پتا کہ میں ادھر جاواں گا تے جنت اندر جاواں گا، ادھر جاواں گا تے ٹھکانہ جیڑا دوزخ بنے گا۔ ہن اللہ دی مرضی ہے تے نہیں نہ تو دوزخ ول جا، اللہ دی مرضی ہے تے نہیں نہ تو نماز نہ پڑھ، اللہ دی مرضی ہے معاذ اللہ نقل کفر نہ پاشے کہ تو چوری کر، تو شراب پیا کر۔ ایسے جملے بندہ بڑے سوچ سمجھ کے بولے۔ موٹر سائیکل بندہ اندھے آواز چلائے کہ جناب ٹائر چوک چوک چلائے تے پٹھے طریقے نہ چلائے تے مرن والا کام آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تے مر جائے تے پھر اندر جی اللہ دی مرضی۔ بھئی ایسا نہیں، شہادت ہے، شہادت کسی طریقے نہ لینا۔ سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضور نے فرمایا اذا اکل احدکم فناسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ حضور نے فرمایا جدو کھانا شروع کرو، حضرات توجہ رکھنا، جدو کھانا شروع کرو، کھانا شروع کر دیتا ہے، بسم اللہ شریف یاد نہیں رہی کہ بسم اللہ بھول گئے ہیں، ادھا کھانا کھا لیا، ایک لقمہ بچ گیا، ایک برکی بچ گئی، ایک چمچ بچ گیا۔ حضور نے فرمایا جدو یاد آ گیا میں بسم اللہ نہیں پڑھی، جس ویلے کھانا کھاندیا یاد آئے، خواہ ایک چمچ باقی رہ جائے، ایک برکی ایک لقمہ باقی بچ جائے، حضور فرمایا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ۔ ایک کلام پڑھ لوے اللہ او دے راضی ہو جائے گا۔ یعنی کھانا کھا گیا، 2 پلیٹاں چاول کھا گیا، انجی کھا گیا، ایک برکی بچ گئی، ایک چمچ بچ گیا، ہن یاد آیا چونکہ میں تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی۔ حضور فرمایا پھر کچھ نہیں، جان بوجھ کے انہاں عمل نہیں کیتا، ہن آخری چمچ تے پڑھ لے بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ یا اللہ اول بھی تو تے آخر بھی تو، سونے پہلا بھی تیرے نام تے شروع تے آخر بھی تیرے نام تے ہی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو وہ ایک کام کرے گا تو اللہ پاک، اگر اس شیطان نے کھانا کھادا ہے نا جڑا بسم اللہ شریف تو بغیر کھادا جائے، شیطان بھی نال کھاندا ہے، شیطان بھی بھائی وال ہوندا او دے اندر۔ حضور نے فرمایا کیا کر دے گا وہ کھانا جڑا کیا کر دے گا جڑا شیطان کھادا ہے؟ حضور نے فرمایا آپ کے کھانے میں پھر اللہ برکت دے گا جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ تو جڑے بغیر بسم اللہ تو ہی پڑھی جاندے۔ سنو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی فرماندے نے آمنا سامنا ہو گیا ایک مسلمان تے ایک جڑے شیطان دی ڈیوٹی سی اور دوسرے دی ڈیوٹی سی ایک کافر تے۔ کافر دا شیطان بڑا بوٹا، بڑا رنگ روپ والا، تے جی دی ڈیوٹی مسلمان تے سی وہ بڑا دبلا پتلا کمزور۔ وہ کافر والا شیطان کہنے لگا یار تو بڑا ماڑا ہے، انہیں کہا میری ایک ڈیوٹی مسلمان تھے، یہ میری بات نہیں، حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، راوی سیدنا ابو ہریرہ سنیں، انہیں کہا یار تو بڑا موٹا تھا، میں دیکھ میرا ٹھاٹھ باٹھ ہی صحت دیکھ میری، تیرے پلے ہی کچھ نہیں۔ انہیں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے نا وہ ایک لگی ہے مسلمان تھے، وہ جدو بھی کھانا کھاندا بسم اللہ شریف پڑھدا میں بھوکا رہ جانا، جدو کپڑے پاندا بسم اللہ شریف پڑھدا میں ننگا رہ جانا، جدو غسل کردا بسم اللہ شریف پڑھدا میں جناب اللہ گندا رہ جانا، کنگھی کردا بسم اللہ شریف پڑھدا میرے بال بکھرے رہ جاندے، تیل لگاندا بسم اللہ شریف پڑھدا میرے بال اسی طرح رہ جاندے۔ انہیں کیا اچھا وہ جیڑا بھی کام کردا ہے بسم اللہ شریف پڑھدا ہے، بسم اللہ شریف پڑھدا ہے، تو بسم اللہ شریف دی برکت نال مینوں لبدا ہی کچھ نہیں۔ انہیں کہا میریاں تے موجاں لگیاں نے، میرا جتھے کام ہے نا اون تے شاید ہی پرواہ ہی نہیں، روٹی کھائے تے بغیر بسم اللہ تو، نہائے تے بغیر بسم اللہ، توجہ ہے بھائی؟ غصہ نہیں ہونا، حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، بلکہ فکر شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات کہ بسم اللہ کتنی ضروری، جتی پائے تو بسم اللہ شریف پڑھے، کھانا کھائے تو بسم اللہ شریف پڑھے، غسل کرے تو بسم اللہ شریف پڑھے، کپڑے پہنے تو بسم اللہ شریف پڑھے، ہر سواری تے بیٹھے تے بسم اللہ شریف پڑھے۔ انہیں کیا میں موٹا تازہ تاما کہ میں دے ہر کام اندر شریک ہے، نہ انہوں تیل نہ لگے بسم اللہ یاد ہے، نہ کھان لگے بسم اللہ یاد ہے، نہ سواری تے بسم اللہ یاد ہے، نہ سون لگے بسم اللہ یاد ہے، جیڑا کم وہ کردہ نال میں بھی کرنا، میریاں تے موجاں لگی ہیں۔ تو سامعین محترم حدیث شریف تو آٹے سامنے ہیں، انہوں چاہیے تے یہ ہے کہ حدیث شریف تے بسم اللہ دے اندر ہر ذکر موجود ہے کہ نہیں بھئی؟
بات سمجھ آئی نا جیڑی میں ابتدان بات کیتی ہے؟ سمجھو تورات زبور انجیل قرآن کائنات ہر ایک شاید ذکر بسم اللہ کرے، سمجھ آئی؟ تو بسم اللہ شریف بندہ پڑھتا ہے کہ انہوں کتنا جناب اللہ عمل کرنا پہندا۔ سنو نبی پاک صاحب اللہ کئی بندے نہ دل ہوندہ ہے کہ میں کلا کھاواں، میرے نال رل کے کوئی نہ کھاوے، دیہڑی لائی شام میں جناب اللہ کلا ہی تر گیا، جو بھی مرضی کرے کہ بھرا نوں بھی سلا نہ مارے، گھر بھی سلا نہ مارے، تو جناب اللہ کلا ہی باہر کھا پی آوے، کیوں دا دل انج دا ہوندا ہے، وہ بھوکے کھا کے بھی بھوکے رہندے۔ میری بات نہیں حدیث شریف سماعت کریں، حضور سراپا نور صلی اللہ مزے نال درود شریف چسنا پڑھیا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تشریف فرمانے صحابہ حضور دے موتیاں دے نال اپنا دامن پر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں آپ دے اندر عرض کر دینے سونیا کھانا بھی کھانا، ہر عمل کرنا، کھان تو بعد بھوک موجود رہندی ہے، انج لگتا جی میں بھوکا رہا ہاں، بسم اللہ شریف بھی پڑھنا وا، سارے ہی کام کرنا وا، لیکن بھوک ختم نہیں ہوندی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلکم تفترکون میں نو انج لگتا جی میں تو کلا کھانا ہے، جی میں تو کھانا کلیاں کھانا ہے۔ غلام نے عرض کیتی جی آقا میں نو عادت ہے میں کلیاں کھانا کھاواں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا آج تو بعد انج نہ کری، آج تو بعد کلیاں کھانا نہ کھاویں، اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ تعالی یبارک لکم فیہ۔ اجتماع دے اندر کٹھیاں بہ کے اپنے گھر والیاں دے نال، عزیز و قارب دے نال، رشتہ داراں دے نال مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا جے، اللہ دا نام لے کے کھانا کھایا جے۔ نبی پاک نے فرمایا بھوک باقی نہیں رہن لگی، اللہ کھانے اندر برکت مزے نال سبحان اللہ۔ اور یہ پتہ چلیا بھئی برکت کا دے بیچے رال کے کھان بیچے کا دے بیچے، اور بوتل بندہ کلیاں بھی پی لیندہ ہے، ان سے مہنگائی بڑی، بوتل چھٹ دے بندہ تو کیڑی شوگر فری ہو چلی۔ اگر بوتل روٹی نہ فرض تو نہیں نا، خرچے دے بندہ تھوڑے کٹ کر لے، موبائل دا خرچہ تھوڑا نیٹ دا خرچہ کٹ کر لے، ہر دیہڑی دے اندر 5 واری بوتل پینی ہے، 1 واری پی لے، فضول خرچی کٹ دی نا بھائی۔ 6 چمچ بندے واسطے شوگر کافی ایک دن واسطے 24 گھنٹے لئی، حکمت دے لحاظ دے نال۔ نمک اندر بھی شوگر ہے، پالک اندر شوگر ہے، ہر ایک شے اندر شوگر ہے، ضروری نہیں چینی شوگر ہے، ہر ایک شے اندر شوگر موجود ہے۔ ایک بوتل جڑی ہے شیشے اندر اس دے اندر فقط 6 چمچ شوگر موجود ہے، تے بندے نو کنی چاہیے ہوندی 24 گھنٹیاں لئی 6 چمچ 24 گھنٹیاں لئی، تے روٹی اندر شوگر ہر ایک شے اندر ہے، تے جڑا 5-7 بوتلاں کھاندا ہے انہیں نہ مردی ہونا اور کی ہونا سو۔ ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں، گردے ہی فیل ہونے نا، دمے دی بیماری ہونی نا، صاحب چڑھنا انہوں کی ہونا ہے، داند نکل جان گے ٹائم تو پہلا ہو دے، تو لہذا تھوڑا بندہ خیال کر لے۔ بہرحال میری سرکار دے دیوانے ہو، کھا بندہ کلا بھی لیندہ ہے، بچے اندر بیٹھ کے کھائے گا نو سکون ملے گا، یارانہ بیٹھ کے کھائے گا نو سکون ملے گا۔ سنو اگلی حدیث، میں صحبت واسطے عورت کو جاؤ تو بسم اللہ شریف پڑھو، وہ دے اندر بھی برکت ہے۔ حضور فرمایا اگر اس لطفے جو تہاڈی اولاد پیدا ہو جائے، جب تک تہاڈی اولاد زندہ رہے گی تہاڈے نامہ اعمال چ نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہن گیاں۔ اے جے بسم اللہ شریف دی برکت۔ حدیث شریف سماعت کریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، آقا معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم معراج دے دلہا پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ سواری دے بیٹھن لگے، سواری دے
سوار ہون لگے سواری گدا ہوئے گھوڑا ہوئے اونٹ ہوئے کھچر ہوئے ان موٹر سائیکل یا کار یا سائیکل بس سے جیڑی بھی سواری موجود ہے جدے اتے بھی سوار ہوئے حضور فرمایا پڑھ لو بسم اللہ الحمدللہ انہیں دا ثواب کی ملے گا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایک ایک قدم سواری دے اتے اللہ تیرے نامہ اعمال اندر نیکیاں لکھ دا جائے ایک عرابی ہے صحابی سی پر بار دیہات دا رہن والا سی انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہاں آقا میرے واسطے کوئی وظیفہ حضور فرمایا بسم اللہ شریف پڑھیا کر چاسنا لی یار سبحان اللہ حدیثی تے یقین ہے نا بھئی سارے آندھا کیوں بھئی اینج پکا نا سنو کدی ایکسیڈنٹ نہیں ہو لگا کدی گڈی نہیں کتے وجہ لگی حضور نے فرمایا اگر تباہی تو بچنا چاہتے ہو تو سواری تے بیٹھن تو پہلا بسم اللہ شریف پڑھ لو ایک برکت علی گل اور دساں جے وضو کر کے بیٹھو تو پھر تو چاسی وقت گھری ہے سواری تے بیٹھن تو پہلا بسم اللہ شریف پڑھ لو حضور فرمایا کدی کوئی مصیبت نہیں ہون لگی ان جی دا پکا یقین ہے وہ مان لوے جیڑا پھر آکھے کہ جناب اللہ دی مرضی نہانا اللہ بھی جناب اللہ سواری تے چڑھیا رہے مرد بندہ جی تے غسل فرض ہے ایک نماز کب یعنی رات غسل فرض ہے فجر تو پہلا غسل نہیں کیتا سورج چڑھ گیا نماز ضائع ہوگی فرشتے لانتاں بھیج دین او لانتی بندہ کسی نے آکھے تے بندہ والا سر پاڑ دے لانتی کہنا تے اللہ جی تو لانتی کسی نے کہے فرشتے کہنا والناس اجمعین پوری مخلوق کہے کہ بندے تے اللہ دی لانتاں ہو رہی ہیں انہاں کہے کہ اللہ دی مرضی ہے اللہ نے تینوں ٹائم دیتا فجر تو پہلا غسل کر نماز پڑھ غسل فرض ہو گیا تو پہر نو ستا کو معاملہ بن گیا تو ہر تو پہلا کام کر پاک ہو نماز ضائع نہ ہوئے اسلام اندر چلنا کوئی مشکل نہیں مشکل اساں بنا لیا ہے مصطفیٰ جان رحمت دیوان نے سنو اگلی حدیث شریف راوی نے عیسیٰ علیہ السلام مدینال اللہ دے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سفر اتے نینج نکلے قبرستان اندر گزر ہو جا ایک قبر تو نہیں گزرے جنہوں بڑا عذاب قبر ہو رہے ہیں جہنم دا عذاب ہو رہے ہیں مسلط قبر اندر آگ دیگر معاملات کچھ دیر تو بعد پھر گزر کے گئے واپس آئے ویکھیا قبر جنت دا باغ بنی چاسنا لیار مٹھے بول دے ہو ہون تے طاقت دگنی ہونی چاہیے دی اللہ قربانی کرن دا ہی موقع دیتا ہے گوشت بھی رج کے کھان گیا سنو میری سرکار دے دیوانیوں قبر جنت دا باغ قبر اندر جنتی ہواما جنتی بستر ٹھنڈیاں خوشبوواں مٹھے ماحول قبر دے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اس بات دی سمجھ نہیں آئی تھوڑی دیر پہلا گزرے عذاب قبر ہو رہے ہیں جہنم دی اگ بل رہی ہے واپس آیا قبر جنت دا باغ قبر اندر مزے رونقاں لگیاں اتنی جلدی کیویں بدل گیا رب العالمین نے فرمایا بندہ گناہگار سی بندہ بدکار سی بندہ بدعمال سی سزا انہوں گناہاں دی مل رہی سی قبر اندر ایدی بیوی عاملہ سی جدو مریا او دے بچہ پیدا ہویا آج بچہ اس عمر نو پہنچیا کہ بسم اللہ شریف پڑھن دے قابل ہویا ماں پڑھیا تے قاری صاحب کو لے گئی میرے پتر نو انجیل پڑھاؤ مدینہ سبحان اللہ میرے پتر نو انجیل پڑھاؤ عیسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے او دے پتر نو قاری صاحب پڑھایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں لے قاری صاحب نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے رب العالمین فرمایا پیارے عیسیٰ میری رحمت
جیڑی یہ میرے غضب تے چھا گئی، میرے حیا آ گئی، رحمت کہنے لگی یا اللہ اج نہیں ہونا چاہیے دا، اے دا پتر زمین دے باہر تینو رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے۔ رب فرمایا اے دے پتر نے بسم اللہ شریف زمین دے اتے پڑھی ہے، میں زمین دے اندر اے دے اتے رحم فرمایا، زمین دے وچ میں دے اتے رحم فرما۔ انہوں حیا آ گیا، او میں نو حیا آ گیا کہ پتر میں نو رحمان آکھے، بڑا رحیم آکھے، تو میں نو سزا دے۔ میں فرمایا نہیں، میں دی بخشی حضور دے دیوانے ہو۔ اگلی حدیث سنو، عرابی جناب ابن عباس حضرت عبداللہ حضرت عباس دے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قرآن پڑھن والے تے پڑھان والے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت نے فرمایا وہ شخص سب سے افضل ہے جو خود قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے۔ سننا ذرا حدیث شریف، حضرت ابن عباس فرماندے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جدوں استاد بچے نو کہندا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد بچے نو بسم اللہ شریف پڑھاندا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جیڑا بسم اللہ شریف پڑھا رہے ہیں، توجہ میرے وال بھائی، جیڑا بسم اللہ شریف پڑھا رہے ہیں، جیڑا بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ دونا دی اور اینا دعاں دے والدین دی بخشش فرما دیں۔ چاسنال سبحان اللہ۔ وہ کسی دا پتر بسم اللہ پڑھے، پتر بھی بخشیا گیا، پتر دا ماں پیو بھی، تے جیڑا پڑھا رہے ہیں وہ بھی بخشیا گیا، وہ دے ماں پیو بھی بخشے گئے۔ اگلی سنو حدیث شریف، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جڑا مرن تو پہلا وصیت کرے، وصیت کر دینا جائیداد انج کرے انج کرے انج کرے، انہوں کو نیکی دے کام دی بھی دعوت دینی چاہیے۔ وہ میں مر جاتے قرآن پڑھے ہو، اوک مسیدے کو پکھا ہی لوا دے ہو، درسے کوئی قرآن ہی دکھا دے ہو، انج دی گل بھی کوئی دیکھ کے دے کے جاوے۔ ہاں بیٹیاں نو حق پورا دے، آج ڈنڈی نہ مارے ہوتی ہیں دے معاملے، یہ سارے حق انہوں لکھنے چاہیے دے۔ حضور فرمایا وصیت کرے، ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پیشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا۔ بسم اللہ اندر ہر شے موجود ہے کہ نہیں بھائی؟ جڑے پہلا آئے ہو بندے انہوں نے تو بار بار بولنا چاہیے تھا نا۔ تورات دا علم بھی بسم اللہ اندر، انجیل دا بھی بسم اللہ اندر، زبور دا بھی بسم اللہ اندر، قرآن دا بھی بسم اللہ اندر، ہر ایک شے دا علم بسم اللہ شریف اندر موجود ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، بندہ فوت ہو گیا، انگل دے نال بسم اللہ شریف، یعنی شاہی نال نہیں، انگل شریف نے نال لکھ دیتا جائے۔ کسی نے خواب اندر ویکھیا، بھئی حال کی میں بدلیا، قبر دے حوال کی میں بدلے، انہاں کیا حال شاید کے نہ بدل دے، شاید کے نہ بدل دے، لیکن میں یعنی وصیت کی تھی تو انہاں بسم اللہ شریف لکھی۔ وہ بسم اللہ شریف دی برکت دے نال جدو قبر اندر فرشتے آئے نا تو انہاں میری پشانی تے بسم اللہ ویکھی، تو انہاں بسم اللہ دی حیا کر کے میری بخشش لکھ دی۔ چاسنال سبحان اللہ۔ آج کل میاں جڑے نوالا نہ لینا ان کو بسم اللہ پڑھنے بھی نہ ہوندی ہوئے، لہذا کوشش کریں اپنے باپ کو خود غسل دیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اوتھے کوئی نفل تے نہیں پڑھنے، کوئی قرآن تے نہیں پڑھنا، نوالا نہ گیا کچھ بھی نہیں پڑھنا، کوئی شاید نہیں پڑھنی، بسم اللہ ہی پڑھ لے بس باقی جس طرح آپ پاکی کری تھی اس طرح غسل میت میں غسل دے لبڑانا پائے بندہ کالنو۔ یہ بھی کام کرو، سینے تے کلمہ شریف لکھو۔ علامہ شامی اپنی تصنیف کے اندر بڑی پیاری بات لکھ دیں کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں، سینے پر کلمہ شریف لکھیں، غسل دین تو بعد، کفن پہنان تو پہلا انگل دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مزے والی گل کراں، اور جے کلمہ انی کو برکت رکھدا تے جے جیوندیاں بندے نے کلمے دا یاد رکھیا ہوگا تے پھر کنی کو برکت ہے۔ اور جے موئے بندے تے کلمہ اتنا اثر رکھ دے تے جے جیوندا بندہ کلمے دی لاج رکھے کہ میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہے، میں کوئی جے یا کرا شراب پی لگیا، میں کوئی برے کام تو بچ جاواں، اودے تے اللہ کتنا راضی ہوے گا۔ سنیں بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں،
اور نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ فرمایا کلمہ شریف لکھو، جدوں بھی لکھو محمد رسول اللہ، درود شریف ضرور لکھنا صلی اللہ ہو، یعنی حضور دا نام جتھے بھی لکھیا جائے کلی سوات نہیں پانی، یہ گناہ ہے، پورا درود شریف لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک اس صفحے تے اس ورقے تے درود شریف لکھیا رہے گا، فرشتے تیرے نامہ ماچنے کیاں لکھ دے رہیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانیوں، شمع رسالت دے پروانیوں، چند آیات اور ماشاءاللہ حدیث شریف دے حوالے دے نال بڑی پیاری معاملات نے۔ فرعون بڑا ظالم رہے ہے، خدائی دا دعویٰ کیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نال ٹکر لئی، یعنی گرک ہویا ہے، لیکن انہیں اپنے محال دے پار والے دروازے تے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ انہوں گرک نہیں کرنا، رب فرمایا ایتھے گرک نہیں کرنا، ایتھے انہوں گرک ایتھے نہیں کرنا، کیونکہ دے گھر دے اتے نا ساڑھا چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرمان دین کہ جن نے اپنے گھر دے باہر والے دروازے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہلاکت تو بچ گیا۔ یعنی بسم اللہ شہید اتنی برکت ہے، سامعین محترم اگر بسم اللہ باہر بھی رچی ہوئے اندر بھی رچی ہوئے پھر کتنی کیسے دعا کرو رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔